بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الماء طہور لا ينجسه شیء رواہ ابو داود فی سننہ فی کتاب الطہارہ. محترم سامعین کرام، طہارت، پاکیزگی، صفائی اور ستھرائی شریعت اسلامیہ کے اندر اس کی بڑی اہمیت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آدھا ایمان جو ہے وہ پاکیزگی اور صفائی اور ستھرائی ہے. اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نماز کی جو کیلی ہے، نماز کی جو کنجی ہے، نماز کی جو کی ہے وہ طہارت ہے. اور طہارت کو چونکہ بڑی اہمیت حاصل ہے، لہذا عام محدثین اور دین اسلام کی خدمت کرنے والے اہل علم نے اپنی کتابوں کے اندر طہارت کے تعلق سے بہت ساری باتیں نقل فرمائی ہے، اور محدثین نے اس سلسلے میں الگ سے باب باندھا ہے. لہذا انہی تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے طہارت کے تعلق سے باتیں اور طہارت کے احکام و مسائل قرآن و حدیث کی روشنی میں سلسلے وار درس کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. اور اس سے پہلے کے جو دروس آپ کے سامنے سے گزرے اس میں نجاستوں کے بارے میں، ناپاکیوں کے بارے میں کہ کون کون سی چیزیں ناپاک ہے، اس کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں باتیں تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کی گئی. اب ہمارے سامنے باری آتی ہے کہ نجاستوں کو کیسے ختم کیا جائے، نجاستوں کا ازالہ کیسے ہو، نجاستوں کو، ناپاکیوں کو کیسے دور کیا جائے. اس کے بارے میں بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں جاننا ضروری ہے. ہمارے بدن پہ نجاست ہے، ہمارے جسم پہ نجاست ہے، کپڑوں میں نجاست ہے، جوتے میں نجاست ہے، تو اس کو ہم کیسے دور کریں گے، اس کے سلسلے میں جاننا ضروری ہے. تو اس سلسلے میں سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لی جائے کہ طہارت یعنی پاکیزگی لینے کے لیے جو اصل چیز ہے وہ پانی ہے. یعنی پانی کی اصل یہی ہے کہ وہ پاک کرے. اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ الفرقان آیت نمبر 48 کے اندر فرمایا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آسمان سے پاک پانی برسایا. طہور کہتے ہیں ایسے پانی کو جو پاک ہو اور جو پاکیزگی عطا کرے، اس کو کہتے ہیں طہور. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ الانفال آیت نمبر 11 میں فرمایا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر سے آسمان سے پانی برسا رہا تھا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو پاک کر دے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ابھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا، سنن ابی داؤد کتاب الطہارہ باب ما جاء فی بئر بضاعہ حدیث نمبر 67، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الماء طہور، پانی جو ہے یہ پاک ہے، لا ينجسه شیء، اور پانی کو کوئی چیز ناپاک نہیں کر سکتا. تو ان تمام دلیلوں کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے آیات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ پانی کی اصل جو ہے وہ طہارت ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پانی کا وصف بتایا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پانی کے بارے میں تعلیم دی ہے، اس سے یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ اصل جو ہے کسی چیز کی نجاست سے طہارت اور پاکیزگی حاصل کرنا، اس کی اصل جو ہے وہ پانی، یعنی پانی سے طہارت حاصل کی جائے. لیکن یہاں پر ایک بات یہ بھی خیال رکھا جائے کہ ہر چیز کو پاک کرنے کے لیے پانی کو ہی اصل سمجھنا یہ درست نہیں ہے. شریعت میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جس کو پاک کرنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسرا طریقہ بتایا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی جوتا پہن کر کے جا رہا ہے اور اس کے جوتے میں گندگی لگ گئی، تو اس کو پاک کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ پانی کے پاس لے جاؤ، بلکہ جوتے کو زمین میں رگڑنے کا حکم دیا ہے. لہذا یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ شریعت میں اگر کسی چیز کو خاص طور سے پاک کرنے کا کوئی طریقہ بتایا گیا ہے تو اس کو اسی طریقے سے پاک کیا جائے گا. لیکن اگر کسی کو پاک کرنے کا حکم تو دیا گیا ہے، لیکن کیسے پاک کرنا چاہیے اگر اس کے بارے میں کوئی حکم نہیں ہے، تو اس کی اصل یہی سمجھی جائے گی کہ اس چیز کو پانی سے خوب اچھی طریقے سے دھو کر کے پاک صاف کیا جائے. تو اب اس سلسلے میں سب سے پہلے آپ سمجھ لیجئے کہ اگر جوتے وغیرہ میں گندگی لگی ہو تو اس کو پاک کرنے کے لیے دھونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ زمین میں رگڑ لینے سے پاک ہو جاتا ہے. اور اس سلسلے میں سنن ابی داؤد کی روایت ہے، سنن ابی داؤد کتاب الطہارہ کی روایت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی چلتے ہوئے اپنے پیر میں گندگی، اپنے جوتے میں گندگی لگا لے
تو مٹی اس کو پاک کر دیتی ہے۔ اور اسی طرح سے ایک دوسری روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی اپنے موزے میں چل رہا تھا، یعنی موزہ پہنے ہوا ہے اور چل رہا ہے، اور موزے کے اندر گندگی لگ گئی تو اس کو بھی پاک کرنے کے لیے مٹی کافی ہے۔ اور اسی طرح سے سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ باب الصلاۃ فی النعل، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی آدمی نماز پڑھنے کے لیے آئے تو اس کو چاہیے کہ اپنے جوتے کو پلٹ کر کے دیکھے، اور اگر جوتے میں گندگی اور نجاست لگی ہوئی ہے تو اس کو زمین پر رگڑ کر کے اس کو پوچھ لے، اور پوچھ کر کے اسی میں نماز پڑھ لے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا، پہلی بات تو یہ پتہ چلی کہ جوتے میں نماز پڑھنا جائز ہے، ناجائز نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ پتہ چلی کہ اگر جوتے کے اندر نجاست اور گندگی لگی ہو تو اس کو پاک کرنے کے لیے مٹی پہ اس کو رگڑ لیا جائے تو جوتا وہ پاک ہو جائے گا، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک کرنے کا طریقہ بتایا۔ اسی طرح سے اگر کسی برتن میں کتا منہ ڈال دے، تو اس سے پہلے بڑی تفصیل سے اس پر بات ہو چکی ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن نسائی اور دیگر کتابوں کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليرقه ثم ليغسله 7 مرات اولاهن بالتراب، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کے برتن میں اگر کتا منہ ڈال دے تو اس برتن کو 7 مرتبہ دھونا چاہیے، اور پہلی مرتبہ مٹی سے دھونا چاہیے، اور جامع ترمذی کی روایت کے مطابق پہلی مرتبہ بھی اور آخری مرتبہ بھی مٹی سے دھونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی برتن میں کتا منہ ڈال دے تو صرف پانی سے دھونا کافی نہیں ہوگا، بلکہ اس کو مٹی سے بھی رگڑنا پڑے گا۔ اور اسی طرح سے بچے یا بچی جو ابھی کھاتے پیتے نہیں ہیں، صرف دودھ پیتے ہیں، ایسے بچوں کے پیشاب وغیرہ سے پاکیزگی کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ سنن ابی داؤد کتاب الطہارہ ابو السمح رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بچی گود میں یا کپڑے میں پیشاب کر دے تو اس کو دھونے کے لیے اس کو پانی سے دھویا جائے، اس کو پاک کرنے کے لیے۔ اور اگر کوئی بچہ ہے، لڑکا ہے جو ابھی دودھ پیتا ہے، اگر وہ پیشاب کر دے تو وہاں پہ چھینٹا پانی کا مار لیا جائے، بس اتنا ہی کافی ہوگا، اس کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ نجاست کی تطہیر کا طریقہ، نجاست کے دور کرنے کا طریقہ جو آپ کے سامنے شروع کیا گیا ہے، اس میں سے کچھ باتیں ابھی آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ انشاءاللہ اور بھی بہت ساری ناپاکیاں ہیں، اس سے انسان کیسے پاک ہوگا، اپنے کپڑے اور اپنی چیزوں کو کیسے پاک کرے گا، اس کے بارے میں باتیں باقی بعد میں آئیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح علم قرآن و حدیث کی روشنی میں سیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جو علم ہم نے سیکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس علم کے اوپر ہم تمام کو عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔